الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا داود منا فضلا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ہر قسم کی حمد و ثنا ہے کہ ہر قسم کی تعریف اور حمد و ثنا اسی اکیلا رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. اس کے بعد جب بھی جو بھی مجلس میں ہم بیٹھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ بھی درود پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا کہ ہماری جو کلاسز ہے قصص الانبیاء کی جو کلاسز ہے ہم لوگ جو نا اسے پہلے بھی جو نا پڑھتے آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ قصص الانبیاء کی بس اب صرف 3 کلاسز ہوں گی انشاءاللہ. آج جس انبیاء کا قصہ آپ کے سامنے ہوگا وہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام. اس کے بعد کے کلاسز میں انشاءاللہ یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام. اس کے بعد کے جو کلاسز میں ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام. بس یہاں ہمارا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. یعنی کہ آج کا جو قصہ ہے ہمارا وہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام. سب سے پہلے داؤد علیہ السلام یہ بنو اسرائیل کے نبی تھے. معلوم ہے کہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے کون ہیں؟ سلیمان علیہ السلام. سب سے پہلے داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کئی جگہ ذکر کرتے ہیں. لیکن داؤد علیہ السلام لوگوں میں کیسا مشہور ہوئے؟ جیسا کہ اس سے پہلے کلاسز میں گزر چکا ہے، شمویل جو نبی تھے علیہ السلام، وہ ایک جنگ کے لیے بھیجے تھے. ایک بادشاہ کو بنا کر، ایک بادشاہ کے ساتھ کئی لوگوں کو جو نا جنگ کے لیے بھیجے تھے. وہ بادشاہ کا نام کیا تھا؟ طالوت کے لشکر میں کون تھے؟ داؤد علیہ السلام. داؤد علیہ السلام طالوت کے لشکر میں تھے. انہوں نے داؤد علیہ السلام جو نا سمجھو کہ 18 سال کے تھے بس، انہوں نے دشمنان اسلام جو جالوت تھا اس کو قتل کیا. 18 سال کے تھے داؤد علیہ السلام. یعنی کہ جالوت جیسا کافر جو بادشاہ تھا اس کو قتل کرے. یہاں سے لوگوں میں جو نا داؤد علیہ السلام لوگوں میں مشہور ہوئے. حتیٰ کہ طالوت جو بادشاہ تھے اس وقت انہوں بھی جو نا اپنا قریب کر لے کن کو؟ داؤد علیہ السلام کو. یہاں تک کہ طالوت کا انتقال ہوا. اب بادشاہ کون بنے؟ داؤد علیہ السلام. نبی کون تھے؟ داؤد علیہ السلام. یعنی کہ تاریخ لکھنے والوں نے کہا کہ جو نا یہ پہلے شخص ہیں. کون؟ داؤد علیہ السلام، جو نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. نبی بھی اور بادشاہ بھی، یہ بہت کم ہوتا ہے. سب سے پہلے جو شخص نبی اور بادشاہ بنے وہ کون ہے؟ داؤد علیہ السلام. طالوت جو بادشاہ تھے ان کے انتقال کے بعد نبی کون بنے؟ داؤد علیہ السلام نبی بنے اور وہی بادشاہ بھی بنے. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کئی نعمتوں سے نوازا تھا. سب سے پہلے داؤد علیہ السلام پر اللہ نے زبور نازل کیا. اس طرح موسیٰ علیہ السلام پر تورات، اس طرح داؤد علیہ السلام پر اللہ نے زبور نازل کیا. اچھا، داؤد علیہ السلام پر سب سے پہلی جو نعمت تھی وہی کہ ان کی آواز بڑی اچھی تھی. یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ آواز اچھی ہونا، اچھی آواز میں قرآن پڑھنا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تو ان کے ساتھ پہاڑ بھی پڑھتا تھا، پہاڑ بھی تسبیح گنتا تھا. یہ جو پہاڑ جب داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تو ان کے ساتھ یہ پہاڑ بھی تسبیح گنتا تھا. داؤد علیہ السلام کے ساتھ نارمل پہاڑ بھی جو نا داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح گنتا تھا. اور ساتھ میں پرندے، جب داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تو پرندے آ کے کھڑے ہوتے اور وہاں سے تسبیح پڑھنا شروع کرتے. یہ پرندے بھی تسبیح پڑھنا شروع کرتے. یا جبال اوبی معه والطیر. پہلی جو نعمت تھی داؤد علیہ السلام کو اچھی آواز. جب زبور پڑھتے جو نا پرندے اور ساتھ میں جو ہے نا یہ پہاڑ یہ بھی ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے. ایک مرتبہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے تو پورا واقعہ مشہور ہے. آواز اچھی تھی. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی آواز بڑی اچھی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو موسیٰ لقد اوتیت مزمار من مزامیر آل داود. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تم کو داؤد علیہ السلام کی اچھی آواز بھی تم کو بھی دی گئی ہے. داؤد علیہ السلام کی جو اچھی آواز تھی ان میں سے کچھ تمنا بھی جو نا دیا گیا ہے. یعنی کہ تمہاری آواز بھی بڑی اچھی ہے.
یعنی کہ داؤد علیہ السلام کی آواز بڑی اچھی تھی. تو ایک چیز یہ معلوم ہو کہ جب ہم قرآن پڑھے تو اچھی آواز سے پڑھیں, اچھی آواز سے جو نا پڑھنا چاہے. دوسری جو نعمت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے جو دی تھی وہ یہ ہے کہ لوہے کو نرم کرتے تھے, لوہے کو نرم کرتے. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ, مفسرین نے کہا کہ جو نا جس طرح آٹا ہم گوندتے نا, اس طرح داؤد علیہ السلام جو نا لوہے کو جو نا پورا نرم کر دیتے تھے, پورا نرم کرتے تھے لوہے کو. اللہ نے جو نا یہ صلاحیت اللہ نے ان کو دی تھی, یہ صلاحیت کسی کو نہیں بلکہ داؤد علیہ السلام کو خاص طور پر یہ اللہ کی نعمت تھی ان پر. آپ کیا کرتے تھے, داؤد علیہ السلام لوہے کو لاتے تھے, اس کو نرم کرتے, جس طرح ہم آٹا کو نرم کرتے ہیں اس طرح نرم کرتے تھے داؤد علیہ السلام. پھر اس لوہے سے جنگی لباس بناتے تھے. جیسے کیا ہوتا ہے کہ جنگ میں سیدھا آ کے تلوار لگ سکتا ہے, گولی لگ سکتا ہے, تو یہاں ایک لوہے کا لباس بناتے ہیں, جنگی لباس بولتے ہیں اسے. تو داؤد علیہ السلام جو نا لوہے کو نرم کر کے جنگی لباس بناتے تھے. جس طرح ہمارا کپڑا ہوتا ہے اس طرح جو نا ایک لوہے کا کپڑا ہوتا ہے پورا, یہاں جس طرح ہمارا کپڑا لوہے کا کپڑا ہوتا ہے وہ ہمارے جسم کے حساب سے بنایا جاتا ہے. تو داؤد علیہ السلام لوہے کو نرم کر کے جنگی لباس بناتے تھے. تو یہاں مفسرین نے فرمایا کہ اس کے ذریعے سے داؤد علیہ السلام کماتے بھی تھے, ان کا بزنس یہی تھا کہ لوہے کو نرم کر کے جو نا جنگی لباس بناتے تھے. لوگ اس زمانے میں جنگ کرتے تھے تو سیل کرتے تھے, لیتے تھے. یہ دوسری نعمت تھی جو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو دیا تھا. داؤد علیہ السلام عبادت کیسی تھی, وہ کتنا اللہ کو یاد کرنے والے تھے. داؤد علیہ السلام کے بارے میں حدیث مشہور ہے بخاری مسلم کی, افضل سیام سیام داؤد, سب سے افضل روزہ جو ہے نا داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے, سب سے افضل روزہ. کیسا؟ ایک دن روزہ رکھتے تھے, ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے, ایک دن رکھتے تھے ایک دن نہیں رکھتے تھے, ایک دن رکھتے تھے ایک دن نہیں رکھتے تھے. بس جمعرات کو روزہ رکھتے, جمعہ کو نہیں, ہفتہ کو رکھتے, اتوار کو نہیں, پیر کو رکھتے, منگل کو نہیں. یہ داؤد علیہ السلام تھے. ایک دن روزہ ہمیشہ نارمل, ان کی زندگی ایسی ہی تھی, ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے. ان کے اتنے نیک تھے داؤد علیہ السلام. امام ابن حجر رحمہ اللہ وغیرہ ذکر کرتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام جب پینے کے لیے پانی اپنے منہ میں, مطلب پانی پینے کے لیے جب اپنے منہ کے قریب کرتے تو رو لیتے داؤد علیہ السلام. کیوں روتے؟ اللہ کے عذاب کو یاد کر کے, اللہ کے عذاب کو یاد کر کے روتے تھے. جب پانی کو قریب کرتے اپنے منہ سے تو وہاں جو نا وہ اللہ کے عذاب کو یاد کر کے روتے تھے, اتنا روتے تھے کہ جو نا ان کی آنکھوں سے پانی نکلتا تھا. اتنے نیک داؤد علیہ السلام. بلکہ قرآن میں اللہ نے داؤد علیہ السلام کا فرمایا کہ انہو کان اوابا, اواب کا ایک معنی بار بار اللہ کے دربار میں لوٹ کر توبہ کرنے والے, یعنی کہ بار بار اللہ کے دربار میں توبہ کرتے تھے داؤد علیہ السلام, ہمیشہ استغفار کرتے تھے, استغفر اللہ پڑھتے تھے. بعد مفسرین نے فرمایا کہ اوابا, ایوب علیہ السلام جب بھی بات کرتے سب سے پہلے بسم اللہ بولتے تھے, پھر بات کرتے تھے, بات ختم ہوئی پھر بولتے کہ بسم اللہ. جب بات شروع کرتے کسی سے بولتے کہ بسم اللہ, پھر بات ختم کرتے پھر بولتے کہ بسم اللہ. یعنی کہ داؤد علیہ السلام اتنے نیک تھے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ افضل صلاتی صلاۃ داؤد, سب سے افضل جو نماز ہے وہ داؤد علیہ السلام کا نماز ہے, سب سے افضل نماز. کیسا؟ رات میں بہت کم سویا کرتے تھے, رات میں زیادہ تر حصہ تہجد پڑھتے تھے داؤد علیہ السلام, زیادہ تر حصہ. خاص کر جو نا آج ہمارے پاس ٹھنڈی کا ماحول ہے, اگر کوئی مسلمان ٹھنڈی کے ماحول میں تہجد پڑھے گا, اللہ تعالیٰ اسے بندوں سے خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بندوں سے. یعنی کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے خاص طور پر اس ماحول میں ایک مسلمان تہجد کا اہتمام کرے. یعنی کہ داؤد علیہ السلام کی جو عبادت تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا, یعنی کہ داؤد علیہ السلام, یہاں ایک واقعہ جو مشہور ہے, میں واقعہ آپ کو بتاتا ہوں, پھر بتاتا ہوں کہ واقعہ صحیح ہے یا ضعیف ہے. واقعہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے تمام لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا, تمام لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا, مجھے بھی اور آپ کو بھی تمام کو پیدا کیا. آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تو آدم علیہ السلام دیکھتے ہی, تمام کو اللہ نے آدم علیہ السلام کے سامنے پیدا کیا, تو آدم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کا آنکھ جو ہے نا اس پہ روشنی آ رہا ہے, ایک شخص کے آنکھ سے روشنی آتا ہے.
تو آدم علیہ السلام فرشتے سے پوچھتے ہیں کہ کون ہے میرے اتنے میرے جو ہے نا مطلب اتنے لوگ ہیں یہاں، لیکن یہ ایک شخص ہے جس کے آنکھ سے روشنی آ رہی ہے. تو فرشتے کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام ہے، یہ داؤد علیہ السلام. تو آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھیں میری عمر میں سے 40 سال ان کو دے دو، میری زندگی کا 40 سال جو نا داؤد علیہ السلام کو دے دو. اس طرح ہوا. جب ملک الموت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو آدم علیہ السلام بولتے ہیں جناب دیکھیں میرا ابھی 40 سال ہے نا. تو فرشتے بولتے ہیں کہ آدم تم نے اپنا 40 سال داؤد علیہ السلام کو تم دے دیے. آدم علیہ السلام بھول جاتی، بولتے ہیں نہیں نا میں نے ایسا نہیں کیا نا، بولتے. لیکن فرشتے بولتے ہیں نہیں تم بھول گئے. یہ واقعہ جو ہے نا مشہور مفسر احمد شاکر رحمہ اللہ ان کی تفسیر عمدۃ التفسیر اس میں اس واقعے کو صحیح بولتے ہیں. امام احمد شاکر رحمہ اللہ اس واقعے کو صحیح بولتے ہیں. اسی طرح ایک اور جو محقق ہیں جس کا نام جو ہے نا عبد القادر الحمد، انہوں نے قصص الانبیاء کی تحقیق میں اس واقعے کو ضعیف کہتے ہیں. یعنی کہ بعض علماء نے صحیح کہا ہے، بعض علماء نے ضعیف کہا ہے. لیکن مشہور امام احمد شاکر بڑے مفسر ہیں، انہوں نے اس واقعے کو صحیح قرار دیا ہے کہ آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ نے تمام کو پیدا کیا. اس وقت آدم علیہ السلام ایک اپنے انہی کے اولاد میں سے ایک شخص کے آنکھ سے روشنی آ رہی ہے. آدم علیہ السلام جو نا ان کو اپنا 40 سال دیتے ہیں. وہ کون ہے؟ داؤد علیہ السلام. یہی داؤد علیہ السلام جو ہمارا آج کا سبق ہے. داؤد علیہ السلام کے متعلق ایک اور جو واقعہ جو مشہور ہے کہ داؤد علیہ السلام ایک دن عبادت کرتے تھے، ایک دن لوگوں کا فیصلہ کرتے تھے، لوگوں کو فیصلہ کرتے تھے. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. ہر انسان کا کوئی انسان نماز پڑھتا ہے، کوئی غلطی ہوگی آپ مسئلہ پوچھتا ہے کسی عالم سے. کوئی انسان بزنس کرتا ہے، حلال کا ہے حرام کا، عالم سے مسئلہ پوچھتا ہے. یعنی کہ آدم علیہ السلام ایک دن خاص ہوتا تھا، لوگ آتے تھے آدم علیہ السلام سے، داؤد علیہ السلام سے مسئلہ پوچھتے تھے. ایک دن داؤد علیہ السلام لوگوں کا مسائل حل کرتے تھے. ایک دن داؤد علیہ السلام روم میں اکیلا بیٹھ کر عبادت کرتے تھے. ہمیشہ ایک دن داؤد علیہ السلام روم میں بیٹھ کر عبادت کرتے تھے اکیلا. تو سڈن ان کے جو یہ جو دیوار ہے وہاں سے کوئی کھود کر جو ہے نا سیدھا داؤد علیہ السلام کے پاس آتا ہے. دو شخص جو ہے نا داؤد علیہ السلام کے جو دیوار ہے وہ کھود کر جو ہے داؤد علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. داؤد علیہ السلام ڈر جاتے ہیں کیونکہ دروازے سے آنا ہے آئے تو، لیکن یہ دیوار کھود کر آتے ہیں. اذ تسودوا المحراب. تو داؤد علیہ السلام ڈر جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تم کیوں آئے. تو دو شخص ان میں سے ایک شخص کہتا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے جو نا میں آسان کے لیے یہ بات ذکر کر رہا ہوں. داؤد علیہ السلام کے پاس دو شخص ہیں، سمجھو کہ ایک میں ہوں ایک زید ہے. ایک میں ہوں ایک زید ہے. میں بولتا ہوں داؤد علیہ السلام سے دیکھیے میرے پاس ایک بکری ہے، یہ زید کے پاس 90 بکری ہے. اے داؤد علیہ السلام یہ زید جو ہے نا میرے پاس جو ایک بکری ہے وہی مجھ سے مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک بکری تم مجھے دے دو بس ہو جائے گا. تم کیا کرتے ایک بکری رکھ کر، میں 100 بکری سے جو ہے نا اس کو بھی پال لوں گا. 90 ہے، اگر تمہیں ایک بکری دے دیں گے تو میں اس کو بھی پال لوں گا. یعنی کہ میں داؤد علیہ السلام کہتا ہوں دیکھیں زید میرے سے ایک بکری جو ہے نا چھیننا چاہتا ہے، جبکہ میرے پاس ایک ہی بکری ہے، جبکہ زید کے پاس 90 بکری ہے، جبکہ زید یہ چاہتا ہے کہ جو میری بکری بھی اس کو دے دے. داؤد علیہ السلام زید کو بولتی ہیں کہ تم نے ظلم کیا، تم نے ظلم کیا. اس کے بعد داؤد علیہ السلام کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی. اسی وقت داؤد علیہ السلام سجدے میں گر کر اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں. اسی وقت کیا غلطی ہوئی تھی داؤد علیہ السلام سے؟ دیکھیے آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے، دو شخص آپ کے پاس آتے تو آپ پر واجب ہے کہ دونوں کی بات سنیں پھر فیصلہ کریں. آپ پر واجب ہے، آپ ایک طرف کی بات سن کر فیصلہ کریں گے تو آپ غلط ہیں. آپ تو داؤد علیہ السلام صرف میرے بات مانے تھے، ان کی بات نہیں مانے تھے، نہیں سنے تھے. صرف میری بات سن کر فیصلہ کریں زید تم کیوں ان کی ایک بکری کیوں مانگتے ہیں تم، جبکہ تمہارے پاس 90 بکری ہے. داؤد علیہ السلام زید سے نہیں پوچھے، میری بات سن کر فیصلہ کرے اے زید تم نے ظلم کیا بس. تو داؤد علیہ السلام کو معلوم ہو کہ اللہ نے مجھے آزمایا ہے. تو اسی وقت داؤد علیہ السلام وخر راکعا واناب، اسی وقت سجدے میں گرتے ہیں تو اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے داؤد علیہ السلام. اسی وجہ سے جو داؤد علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی تھی وہ دونوں کی بات نہیں سنے تھے، صرف ایک کی بات سن کر جو نا فیصلہ کرے. تو یہ اللہ نے ان کو آزمایا، جو قرآن میں اللہ نے
فرمایا ان اللہ ان هذا اخی له 99 نعجہ ولی نعجۃ واحدہ. یہ مشہور واقعہ جو نا قرآن میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. یہ داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہوا یہاں تک.